اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام خدمت میں سلام عرض ہے۔ ہمیں اللہ والوں کی مزار کی زیارت کرنے کا بار بار موقع ملتا ہے اور میں اس سلسلے میں آپ کو بھی زیارت کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج ایک ایسے ہی بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے ہم لوگ ایک ابڑاسا تحصیل کے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں، جہاں ایک اللہ والے کی مزار ہے، تو اس کی بھی زیارت کریں گے اور ساتھ میں ان گاؤں والوں کی بھی زبانی انشاءاللہ سنیں گے۔ دوستو، آگے ہم ویڈیو بنانے سے پہلے آپ سے میں ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں ان میں ویڈیو کو آگے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہمارا ایسا بہترین ویڈیو بار بار دیکھنے کو موقع ملے گا۔ دوستو، یہ ہیں گاؤں بوڑیا گاؤں ہے جو ابڑاسا تحصیل میں پڑتا ہے۔ یہ اس کا ضلع جو ہے وہ کچھ ہے۔ اس صاحب مزار کا نام ہے خیمہ پیر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خیمہ پیر، ان کی تمام اولادیں اسی گاؤں میں بس رہی ہیں ابھی بھی، اور تقریباً 65 یعنی 65 گھر انہی کے پریوار کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی گاؤں میں، ہمارے یہاں ایک پرچلت ہے جو بیڑی، نارمل لوگ جو ہیں وہ بیڑی زیادہ تر پیتے ہیں، تو یہاں اس پورے گاؤں کے اندر کوئی بندہ بھی 65 گھر ہیں، گھر ہوتے ہوئے بھی ایک بندہ بھی یہاں پر بیڑی سگریٹ نہیں پیتا۔ یہ ایک صاحب مزار کی کرامت ہے۔ کیوں کہ اس صاحب مزار کے زمانے میں شاہ عبداللطیف بٹائی انہیں ملنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ خیمہ سرکار، مجھے آپ سے گلے ملنے کا جی کر رہا ہے، مگر آپ تھوڑا یہ جو بیڑی وغیرہ یا اس ٹائم جو چلتا تھا بنگری وغیرہ تو وہ پیتے تھے، تو آپ نے اس کی وجہ سے مجھے آپ سے گلے ملنے کا جی نہیں کر۔ انہوں نے کہا آپ مجھے گلے ملیے، میں وہ نشہ جو ہے بیڑی والا میں چھوڑ دوں گا، یعنی جو بنگری والا نشہ، بنگری یا اس کو پہلے جو پیتے تھے اس طرح کے میں چھوڑ دوں گا اور ہماری نسلیں بھی نہیں پیے گی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے شاہ عبداللطیف بٹائی کو، جو سندھ میں ابھی فی الحال آپ کی مزار ہے اور صوبی سندھ کے شہنشاہ ہے، تو ان کی ایک نصیحت کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا۔ آج تک ان کی کوئی نسل، جتنی بھی نسلیں ہیں، وہ آج تک کوئی بیڑی نہیں پیتا پورے گاؤں کے اندر، اور پورے گاؤں کے اندر کوئی آج تک دودھ نہیں بیچتا۔ الحمدللہ 600-700 لیٹر دودھ ہوتا ہے، مگر کوئی دودھ بیچتا نہیں ہے صرف، اور وہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ دودھ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، مگر کوئی لوگ دودھ بیچتے نہیں ہیں بالکل۔ اور ان کے پریوار کے لوگ جو ہیں یا ان خدمت کرتا لوگ تھے یہاں پر مدفن ہے۔ یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ خیمہ پیر نے یہاں کے بادشاہ جو تھے اس وقت تقریباً 1795 جو سون اس سال میں تھے، انہوں نے اس جگہ پر جو آپ ابھی نظارہ دیکھ رہے ہیں، اسی جگہ پر انہوں نے اس بادشاہ کو ایک نظارہ دکھایا تھا جو مکہ مدینہ کی زیارت کروایا تھا، تو اس کو ابھی بھی باقی رکھا گیا ہے۔ اور اس بادشاہ نے جو انہیں انعام میں عطا کیا یہ زمین وغیرہ، جو آج بھی ان کے پاس تانبے اور پتل کے صحیح سکوں کے ساتھ موجود ہے، نسل در نسل ابھی چلی آ رہی ہے۔ تقریباً اس کو 283 یا 284 اتنے سال ہو چکے ہیں۔ ابھی جو سون چل رہی ہے 2079، اور وہ 1795 کی یہ لکھی ہوئی تختی ان کے پاس موجود ہے۔ اور آگے ان کے جو سامنے ہے مزار، وہ پیر حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں، ان کے نزدیک میں ہی زیارت ہے۔ یہ ایک پرچلت اور فیمس ولی ہیں، ان کی خدمت کردہ بھی ان کے تقریباً باہر آرام فرما ان کے جو مریدین تھے یا ان کی خدمت کرتے تھے، وہ لوگ کا بھی مزارات اس سامنے بازو میں ہے، اور ان کی جو پیڑھی در پیڑھی ہے ان پہ لکھا ہوا ہے، دوسری پیڑھی ہے، تیسری پیڑھی ہے یا پہلی پیڑھی ہے، وہ سب لکھا ہوا اس مزارات پہ نظر آ رہا ہے۔ مگر وہ لینگویج جو ہے وہ گجراتی میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے شاید کسی کو پڑھنے میں دقت ہو۔ تو یہ صاحب مزار آپ دیکھ رہے ہیں،
خیمہ پیر رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے نزدیک میں حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جو شہنشاہ کچھ حاجی پیر رحمۃ اللہ وہ مزار نہیں ہے، ان کا اصل نام واللہ عالم، مگر جو حاجی پیر کے نام سے وہ فیمس ہے۔ کیوں کہ وہ جو حاجی اس کو کہا جاتا ہے جو حج پڑھ کے آیا ہو، تو الحمدللہ یہ صاحب جو آرام فرما ہے وہ حاجی تھے، اس کی وجہ سے ان کا نام فیمس ہو گیا ہے حاجی پیر۔ تو یہ بھی ان کے نزدیک میں ہی آرام فرما ہے، اور آپ جو پورا مزار کا اندر کا اندرونی حصہ جو دیکھ رہے ہیں یہ حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ۔ باہر آپ جیسے ہی 2-4 قدم چلیں گے تو ان کے خدمت کردہ جو مریدین تھے، یا ان کے خدمت کرنے والے مریدین کا ہو یا ان کے ہم مجاور کہتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر باہر آرام ہے، ان پیڑھی در پیڑھی ہے۔ سامنے خیمہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، جو اس گاؤں میں ابھی جو پورے گاؤں میں تقریباً 65 گھر کے اوپر، یعنی 65 مکانات، 65 مکانات ہیں، وہ ان کے پیڑھی در پیڑھی یہاں رہ رہے ہیں۔ جو بادشاہ نے دیا ہوا اس وقت کا تحفہ ہے یہ گاؤں پورا جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں، پورا قبرستان ہے، اور قبرستان کے قریب ایک اور بھی دیکھیں آپ مزارات دیکھیں گے، اس میں نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے خدمت کردہ بندوں کی مزارات ہے۔ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے قریبی ان کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا ہے۔ یہ پورا آپ نظارہ ایگل ٹی وی مانڈوی پہ دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو اس طرح کا ویڈیو کسی صاحب مزار کا بنانا ہے تو آپ ہمارا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جو اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے اسی پہ آپ کال کر کے ہمیں بات کر سکتے ہیں، یا کوئی آپ کے پاس ہسٹری ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گاؤں والے پورے ہیں، پورے بتانے کی کوشش کریں ہسٹری کس طرح کا یہ صاحب مزار یہاں پر ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ان سے سنیں گے کہ کس طرح ان کے پاس جو اس وقت کے جو راجا تھے، یعنی بادشاہ تھے، آج سے 250 سال پہلے بادشاہ جو تھے وہ کیسے ڈاکیومنٹ میں لکھ کے دیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ نظر آپ دیکھیں گے۔ ابھی آپ پوری صاحب مزار کا نظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بازو میں جو مزار شریف ہے جس کا نام آپ بہرحال سن چکے ہیں، خیمہ پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو مزار ہے یہ بھی آپ ان کا بھی نظارہ دیکھا۔ اور اس کے علاوہ یہ نزدیک میں جو پورا آپ زمین دیکھ رہے ہیں وہ پورا قبرستان کا زمین ہے، اور الحمدللہ پورا علم جو پرچم ہے وہ لہرا رہا ہے اوپر۔ ایک بڑا سا یہ جو پیلر ہے اس کو کھڑا کیا گیا ہے، اور اس پر نشان رکھتے ہیں، نشان لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نزدیک میں چھوٹی سی مسجد بھی بنائی گئی ہے، عیدگاہ بھی ہے، گاؤں والوں جو عید نماز ادا کرتے ہیں، یا پھر مسجد کے اندر جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ بھی یہاں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو بزرگ ہیں وہ کھڑے ہیں، یعنی میرے والد صاحب حاجی جلال شاہ بابو صاحب کے مرید تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر پیر صاحب حاجی جلال شاہ بابو حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 10 دن تک دسواں پڑھنے کے لیے یہاں رکے تھے، اور وہ ان کی جو مراد تھی وہ 3 دن میں بھر گئی تھی، اور انہوں نے رات کو مجھے 12 بجے کال کیا اور کہا کہ ابھی میرا جو کام ہو گیا وہ ہو گیا، اور انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا جو کام تھا وہ اب مانڈوی آئے تبھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہسٹری بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری کچھی لینگویج میں تھی اس لیے میں نے ان کو آواز میوٹ کیا ہے، اور وہ میں جو اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ بہت ہی جلد ہی مزار ہے، یہاں پر کوئی رک نہیں سکتا، اور یہ یہاں پر جنات وغیرہ بھی رہتے ہیں۔ تو یہ صاحب مزار پہ جو ہسٹری ہوئی وہ میں آپ کو بتاتے ہوئے کہ حضرت صاحب ہیں ان سے بھی سنیں گے انشاءاللہ، یہ ہسٹری جو ہے آپ بھی سن پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو خیمہ پیر رحمۃ اللہ علیہ ہے اس وقت ان کے پاس کچھ اتنا مال دولت نہیں تھا، اس لیے وہ ادھار کی غرض سے وہ لائے، اور جو زمین بورنی تھی اس کے لیے انہوں نے لایا۔ آپ یہ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کا لکھا ہوا ہے، 1795 کی سال کا یہ رجسٹر ہے۔ یہ جو تانبے اور پتل کا جو ہے وہ سکہ ہے، ان کا جو بادشاہ کا جو سکہ چلتا تھا وہ سکہ اس میں نقش ہے، اور یہ تحریر پوری جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تحریر پوری بادشاہ نے لکھ کے دیا ہے۔ اس صاحب مزار کو
کہ آپ اس جگہ کے مالک ہو، اور انہوں نے گفٹ میں دیا ہے پورا یہ زمین۔ یہ جو نظارہ ہے، ان کے پاس کئی پیڑھی در پیڑھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے، اور اسی زمانے سے، قدیم زمانے سے ایک دوسرے کے پاس رکھتے آئے ہیں۔ تو یہ قدیم زمانے کا لکھا ہوا تانبے کا یہ پورا پلیٹ ہے، اس پہ پیتل کا نقش کیا ہوا کہ بادشاہ کے زمانے کا، جو اس وقت بادشاہ رہتے تھے وہ اپنا سکہ جو رائج ہوتا تھا وہ سکہ لگا دیتے تھے۔ یہ سکہ لگا ہوا آپ نظارہ دیکھ پا رہے ہیں۔ اس میں پورا تحریر کیا ہوا ہے کہ بادشاہ نے اتنی زمین اس سال میں دیا تھا، اور یہ پورا سکہ ہے۔ یہ تقریباً 1795 جو اس سال میں تھا، تو آج جو 2079 چل رہی ہے، تقریباً 284 سال بنتے ہیں۔ اتنے سال ہو گئے اس گاؤں کو بسے ہوئے۔ اسے گاؤں تو پہلے تھا، مگر یہ جو زمین دی گئی ہے اتنے سالوں سے یہ دی ہوئی ہے، ان کے پاس ابھی بھی امانت میں پڑی ہے، اور ان کا پورا گاؤں الحمدللہ یہاں پر رہتا ہے۔ ابھی سنیں گے تھوڑا ہسٹری جو خیمہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ بتا رہے ہیں یہ حضرت صاحب۔ یہ بتا رہے ہیں کہ خیمہ پیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے کوئی مالدار نہیں تھے اس وقت مالدار نہیں تھے، اور ان کے زمین بونے کا وقت آیا تو کچھ ادھار مال وغیرہ لے کے آئے، جو دانے وغیرہ چاہیے وہ۔ تو اس کے بعد ان کے گھر پر کچھ مہمان آ گئے، اس قدیم زمانے سے تھے، تو وہ ایسا کوئی یہاں پر کوئی وان وغیرہ نہیں تھا، تو جا نہیں پا رہے تھے، تو ان کے لیے مہمان نوازی کے لیے انہوں نے جو دانے لائے تھے بونے کے لیے وہ دانا ان کو کھلا دیا۔ یعنی ان کے پاس ابھی کچھ بچا نہیں، ادھار کا مال لائے تھے وہ بھی ان کو کھلا دیا۔ اس کے بعد میں لوگ گاؤں والے جو وہ سوچا کہ مجھ پر لوگ ہنسیں گے، تو یہ ایک ایسا فقیر جیسا آدمی تھا، وہ سوچے گا کہ مجھ پر لوگ ہنسیں گے، ابھی انہوں نے کھیت بھی نہیں بو پایا اور ادھار لے کے مالا ہے پھر بھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک مٹی کا یعنی ریت رہتی ہے اس کا کچھ لیا، ریت لے کر اپنے کھیت میں ڈال کے آیا رات کے وقت۔ پھر کچھ دنوں کے بعد لوگ گاؤں والے، وہ تو خود دیکھنے کے لیے گئے نہیں، پھر گاؤں والے ان کو بولنے لگے کہ آپ کی کھیتی کے اندر آپ نے جو بویا ہے باجری وہ تو اتنی بڑی بڑی ہو گئی، آپ ابھی اس کو دیکھنے ہی نہیں جا رہے۔ تو وہ سوچا کہ کچھ گاؤں والے مذاق کر رہے ہیں، میں تو ریتی ڈال کے آیا ہوں اور کچھ ہوا بھی نہیں ہوگا، اور لوگ گاؤں والے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کچھ۔ پھر انہوں نے ایسا کہا کہ ان کی والد کو کچھ، والدہ ماجدہ تھی ان کی والدہ تھی، ان کو کہا کہ آپ کے بیٹے وہاں پر اتنی باجری وغیرہ کھیت میں ڈال کے آیا، اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہے، دیکھتا نہیں ہے، اور جانور دوسرے اس کو کھا جائیں گے۔ ایک دن پھر انہوں نے دیکھا، رات کے وقت چپکے سے گئے، دیکھا تو حقیقت میں وہاں پر اتنی فصل ہوئی باجری کی، بہت بڑی بڑی فصل ہو گئی تھی، اور دیکھا تو ایک گائے جو ہے اس میں کچھ دانے کھا رہی تھی۔ پھر وہ گائے جب کھانا کھا لیا، دانے کھا لیے، اس کے بعد گائے خود بخود یہ کھیت سے نکل گئی۔ وہ سوچے کہ اس گائے کے پیچھے جاتا ہوں، جس مالک کی ہوگی میں اس کو بولوں گا کہ آپ کی گائے جو میرے کھیت میں آتی ہے آپ اس کو سنبھال کے رکھیں، آئندہ میرے کھیت میں نہ ایسے بولنے کے لیے اس گائے کے پیچھے چلے۔ وہ گائے سمندر کی طرف چلی گئی، اور گائے جیسے سمندر میں پیر رکھا تو پانی نے اس کو راستہ دے دیا اس گائے کو۔ وہ گائے سیدھا چلی گئی، ایک مجلس چالو تھی، ایک محفل چالو تھی، اس محفل میں کھڑی ہو گئی گائے۔ دیکھا تو وہاں یہ جو بزرگ تھے وہاں کچھ عجیب سے چہرے نظر آئے، دیکھا تو وہاں خطابات چالو ہیں کچھ، اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہاں پر خطاب چالو تھا۔ وہ چھپ گئے گائے کے پیچھے اور سنا۔ تھوڑی دیر اس کے بعد میں خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیوں چھپ رہے ہو خیمہ؟ تو وہ بولے کہ میں ڈر گیا تھا، کبھی میں ایسے دیکھا نہیں تھا ماحول، اس لیے میں ڈر گیا ہوں۔ تو آپ پھر بولتے ہیں خضر علیہ السلام کہ آؤ یہ دودھ کا کٹورا پیو اور یہاں پر بیٹھو۔ انہوں نے دودھ کا کٹورا دیا، خیمہ پیر کو دیا، اور خیمہ پیر نے وہ دودھ کا کٹورا پیا، اور ان کے پورے دل کی جو دنیا تھی وہ بدل گئی تھی، اور انہوں نے پھر وہاں سے واپس لوٹے اور اپنے گاؤں میں آئے اور اپنا فیض جاری کیا گاؤں والوں پر۔ اور یہ ہے بزرگوں کی کرامت۔ انشاءاللہ ایسے ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے آپ کے میزبان IJ سید کو اجازت دیجیے، اور ایگل TV کو آپ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔